حلیمہ کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات۔ پچھلی قسط میں ہم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکہ آنے اور ننھے حضور کو اپنے ساتھ دودھ پلانے کی خاطر گاؤں لے جانے کے واقعات بیان کیے۔ اب آگے کے حالات کا ذکر کیا جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے۔ شوہر حارث، شیر خوار عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جدامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں چلنے لگے تو شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو غصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے۔ جبکہ غزوہ حنین کے بعد شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہوں۔ جب مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو۔ لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے وطن لوٹ جانا چاہتی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو عطیات دیے ان میں 3 غلام، باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں۔ ان چاروں میں سے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسلام لانا تو ثابت ہے، لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں۔ جبکہ جناب حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے تو تب اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکہ سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے۔ مریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا پڑتا تھا، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکتیں ہی تھیں کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ جس کا انہوں نے اس سے پہلے سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی ننھے حضور کی منصف مزاجی اور عدل پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک پستان کا دودھ پی کر دوسرے سے بھی پی لیں،
بلکہ دوسری پستان کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں، ایسا کبھی نہ ہوا کہ ان کا کوئی بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے بول براز سے خراب ہوا ہو۔ آپ کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تک محدود نہ تھیں، بلکہ اس کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اڑوس پڑوس کے گھروں تک بھی پہنچنے لگا۔ قحط اور خشک کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھیں اور جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے۔ بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ کے میلہ میں لے گئیں۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو پکار پکار کر کہنے لگا کہ اے عکاظ والو، اس بچہ کو جان سے مار ڈالو، ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔